تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت کا شہر مکہ مکرمہ امن والا شہر ہے، برکتیں دینے والا شہر ہے، ہدایت فراہم کرنے والا شہر ہے، اور ہدایت بھی ایک دو لوگوں کو نہیں، عالمین کو، عالمین کا رہنما ہے مکہ شہر۔ تو اس میں نشانیاں کون کون سی ہیں، آئیے ان چند کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر جناب جبرائیل علیہ السلام نے کی، حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اس کی تعمیر کی، اور اس کے بعد جو مشہور اس کی تعمیر ہے وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، ان دونوں اللہ کے نبیوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور وہ تعمیر ایسی تعمیر ہے کہ جس پر اللہ رب الجلال جل جلالہ نے انہیں بہت زیادہ انعامات سے نوازا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام، یہ اتنی پرخلوص تعمیر تھی، اتنی پرخلوص تعمیر تھی کہ اللہ رب الجلال نے اس تعمیر کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، اس تعمیر کے بدلے میں مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ اتنی پرخلوص تعمیر کہ رب الجلال نے ان سے پوچھا کہ بتائیے اب اس تعمیر کے بعد آپ کیا مانگتے ہیں، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ تو جناب ابراہیم علیہ اللہ نے ان کو جب یہ پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر اللہ سے مانگنے کی حد کر دی، رب کا محبوب ہی مانگ لیا کہ اللہ اگر دینا ہی ہے تو پھر اپنا محبوب میری نسل میں سے پیدا فرما دے، وہ جو نبی آخر الزمان ہوں گے وہ میری نسل میں سے پیدا فرما دے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے مانگی تھی، یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اتنی پرخلوص تعمیر ہے خانہ کعبہ، اور وہاں خلوص جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے جب یہ خانہ کعبہ بنا دیا، ایک پتھر کی جگہ باقی بچی کونے میں جس جگہ پہ حجر اسود ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے بھیج دیا، فرمایا جاؤ اور جا کر پتھر ڈھونڈ کے لاؤ جو اس جگہ پہ نصب کیا جائے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھونڈنے کے لیے نکلے، مختلف پہاڑوں پر گئے کہ اس ٹائپ کا کوئی پتھر مل جائے جو اس کونے میں لگایا جا سکے۔ جب واپس تشریف لے کر آئے تو دیکھا وہاں پتھر نصب کیا جا چکا ہے، اور آ کر پوچھا کہ ابا حضور یہ جو پتھر آپ نے یہاں پہ نصب کر دیا یہ پتھر کون لے کر آیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی مخلوق میں ایک بہترین شخص یہ پتھر لے کر آیا ہے اور جنت سے اللہ نے بھیجا ہے۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جبریل امین علیہ السلام لائے ہیں، اللہ کریم نے جنت سے اس پتھر کو بھیجا ہے۔ تو حجر اسود کو آپ نے پھر وہاں پہ نصب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے آیا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ یہ تو بنی آدم کی خطاؤں کی وجہ سے کالا ہو گیا کہ جب کوئی بندہ اس کو چومتا ہے تو یہ اس کے گناہ چوستا ہے۔ کیا پتھر ہے کمال کا، اللہ کریم نے اس پتھر کو کیسی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب ان لوگوں کا کیا علاج کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا ان کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا ہوا ہے، رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ گھر میں تصویریں لگی ہیں، فرشتہ باہر کھڑا ہے، ان لوگوں کا کیا علاج بندہ کرے؟ یہ بات ان کو سمجھانے کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ ایک دھات ہے، لوہا ہے، یہ اسی طرح پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک دھات ہے۔ اب پتھر کو میں ہاتھ لگاؤں، آپ ہاتھ لگائیں، پتھر کو کیا پتا کہ مجھے چومنے والا گناہ گار ہے یا نیکوکار ہے؟ پتھر کو کیا پتا کہ مجھے ہاتھ لگانے والا نیک بندہ ہے یا گناہ گار بندہ ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں حجر اسود جب لایا گیا دودھ سے بھی زیادہ سفید، لیکن بنی آدم کی خطائیں چوس چوس کے یہ کالا ہو گیا۔ رسول اللہ کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ حجر اسود کو پتہ ہے
جب اس کو کوئی گناہگار چومتا ہے تو حجر اسود اس کے گناہ چوستا ہے۔ اگر پتھر کو یہ معلوم ہے کہ مجھے چومنے والا گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، تو بتاؤ جس رسول خدا کے ہونٹوں کی وجہ سے حجر اسود کو برکتیں ملی ہیں، اللہ کے اس محبوب کو نہیں پتا کہ میرا کون سا امتی گناہگار ہے، کون سا امتی نیکوکار ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ علم نہیں دیا؟ یقیناً جو اللہ پتھر کو یہ علم عطا فرما سکتا ہے کہ پتھر اپنے چومنے والے کو جانتا ہے کہ مجھے چومنے والا نیک بندہ ہے یا گناہگار بندہ ہے، جو اللہ پتھر کو یہ علم عطا فرما سکتا ہے، پتھر سے کروڑ درجے بہتر اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تو پتھر سے کروڑ درجے اعلیٰ علم عطا فرمایا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور سید عالم نے فرمایا، حجر اسود کو چومنے والا، حجر اسود سے محبت کرنے والا، حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے اپنے ہاتھ کو چومنے والا، فرمایا قیامت کے دن حجر اسود ہر ایک اس شخص کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا جس نے اس کو محبت سے چوما ہے، جس نے ایمان کی حالت میں اس کو چوما ہے، جس نے ایمان کی حالت میں اس کا استلام کیا، اس کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنا ہاتھ چوما ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گا۔ اب مجھے بتائیے، جو بندہ حجر اسود کو چومے، حجر اسود قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گا۔ جو بندہ چوم نہ سکے وہ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اپنا ہاتھ چومے، حجر اسود اس کی سفارش کرے گا۔ تو جو رسول اللہ کا نام چومتے ہیں، رسول اللہ اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت سے چومتے ہیں، رسول اللہ کے نام، آپ کا نام نامی اس میں گرامی کوئی برکت نہیں دے گا۔ یارو تمہیں پتھروں سے تو توقعات ہیں کہ وہ پتھر جس کو اللہ نے منتخب کیا، وہ پتھر جس کو اللہ نے منتخب کیا حجر اسود خانہ کعبہ کے لیے، اس پتھر سے تمہیں توقعات ہیں کہ وہ پتھر برکتیں دیتا ہے، وہ پتھر قیامت کے دن سفارش بھی کرے گا، وہ پتھر گناہگار اور نیکوکار کو جانتا بھی ہے، وہ پتھر اللہ کی بارگاہ میں تمہارا سفارشی بھی بنے گا۔ تو یار رسول اللہ کا نام محمد بھی اللہ نے ہی نازل کیا ہے۔ اللہ تو قرآن پاک میں ان کا نام محمد لے کر ان کی بات کر رہا ہے۔ رسول اللہ کے نام، اس نام سے بھی تو اللہ کو پیار، یہ نام بھی تو اللہ کا منتخب کرتا ہے۔ اس نام کے چومنے سے برکتوں کے قائل کیوں نہیں ہو؟ اس نام کو چومنے کی عظمتوں کے قائل کیوں نہیں ہو؟ جو پتھر اللہ کو پسند ہے اس پتھر کو چومو یا اس پتھر سے محبت کرو تو وہ پتھر بھی تم سے محبت کرتا ہے اور اس پتھر کو چومنے کا تمہیں فائدہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کے نام سے محبت کرنے کا بھی فائدہ ہے، رسول اللہ کے نام کو چومنے کا بھی فائدہ ہے، اور رسول اللہ کے نام پر جھومنے کا بھی فائدہ ہے۔ تو حجر اسود بڑی برکتوں والا پتھر ہے۔ پر صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، کیا حضرت عمر فاروق کو نہیں پتا تھا یہ جنت سے آیا ہے؟ یقیناً پتا تھا۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں پتا تھا یہ جنت سے آیا؟ یقیناً ان کو معلوم تھا۔ ہمیں 14 صدیاں بعد معلوم ہے، وہ تو رسول اللہ کے زمانہ اقدس میں موجود ہیں، انہیں تو یقیناً یہ معلوم تھا کہ یہ حجر اسود جنت سے پتھر آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھی پتا تھا، لیکن ان کا سٹائل کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے قریب گئے تو رک گئے اور فرمانے لگے کہ حجر اسود مجھے پتا تو جنت سے لایا گیا ہے، مجھے پتا تیری بڑی شان ہے، لیکن نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے رسول اللہ نے چوما ہے۔ یہ صحابہ کا معیار ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ، کہ صحابہ نے اگر اللہ کی عبادت کی ہے تو بھی اس لیے کی ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ صحابہ نے اگر نماز میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں تو فقط اس لیے کہ رسول اللہ نے ایسے اٹھائے ہیں، اگر انہوں نے قیام کیا ہے تو فقط اس لیے کہ رسول اللہ نے اللہ کے لیے قیام کیا ہے، اگر انہوں نے رکوع اور سجود کیے ہیں تو فقط اس لیے کیے ہے کہ رسول اللہ نے ایسے رکوع کیا، ایسے سجود کیے۔ اور اسی بات کی تشریح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر کی۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں نہیں جانتا تو کون ہے، میں تو تجھے اس لیے اپنا خدا مانتا ہوں کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ یہی معیار صحابہ کا تھا کہ صحابہ بھی اللہ کی عبادت کے معاملے میں رسول اللہ کی طرف دیکھتے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معمول ہوتا صحابہ اسی کو اپنا معمول بنا لیتے۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چوم بھی رہے ہیں اور جھوم بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں، حجر اسود سے مکالمہ بھی کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ عمر کا عقیدہ یہ ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ نے چوما ہے، جس چیز سے رسول اللہ نے محبت کی ہے، عمر فاروق بھی ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ بھی حجر اسود کو جب بھی چومتے اور ساری زندگی آپ نے چوما، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ حجر اسود میں تجھے اگر زندگی بھر چوم رہا ہوں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے اللہ کے محبوب نے اپنے ہونٹ لگائے ہیں، حضور کے لب مبارک تجھے لگے ہیں، میں تو فقط اس لیے تجھے چوم رہا ہوں۔ اور امیر المجاہدین بابا جی اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ تیرے دشمناں نال میری دشمنی، تیرا ہر سجن میرے واسطے، کہ یا رسول اللہ جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو صحابہ کا یہی معیار تھا کہ جس کو رسول اللہ نے پسند کیا صحابہ نے بھی اس کو پسند کر لیا، جس سے رسول اللہ نے اوائڈ کیا، رسول اللہ جس سے پیچھے ہٹے صحابہ بھی اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے سامنے عبداللہ ابن ابی تھا، نمازیں بھی رسول اللہ کے پیچھے پڑھتا تھا، مدینہ منورہ میں رہتا تھا، مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھتا تھا، عبداللہ ابن ابی رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، اس کے باوجود صحابہ نے عبداللہ ابن ابی کو پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے، صحابہ نے عبداللہ ابن ابی کو نمازوں کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ اس کی نمازیں دکھلاوے کی، روزے دکھلاوے کے، جہاد دکھلاوے کا، صحابہ نے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار صرف اس لیے کیا چونکہ یہ رسول اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے ہمیں بھی ناپسند ہے۔ اس کی نمازیں نہیں دیکھی پھر صحابہ نے۔ تو یہی ہر ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور پھر آ جائیے خانہ کعبہ میں، اللہ سب کو لے جائے جس کے دل میں آرزو ہے۔ ایک تو یہ حجر اسود والا رکن ہے، حجر اسود سے جو پچھلا کونا ہے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ خانہ کعبہ کا غلاف جب سلائی کیا جاتا ہے تو 3 جگہیں جو خالی چھوڑی جاتی ہیں، ایک رکن یمانی، ایک حجر اسود والی جگہ وہاں پہ غلاف نہیں ہوتا، اور ایک خانہ کعبہ کا دروازہ، ان 3 چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ جو رکن یمانی ہے وہاں آپ اللہ لے جائے، پہلے آپ نے اگر غور نہیں کیا تو اب دوبارہ جب جائیے گا تو وہاں غور کیجیے گا کہ رکن یمانی جو ہے وہاں اس کونے میں جو پتھر ہے اس کو سٹیل کی ایک پٹی لگا کے کیلوں کے ساتھ ٹھونکا گیا ہے۔ وہ جب بھی اس کی تعمیر ہوئی ہے، لاسٹ ٹائم 1996 میں اس کو تعمیر کیا گیا، لیکن وہ وہاں سے پھر پھٹ جاتا ہے یہ دیوار۔ اس کے بارے میں متعدد روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رکن یمانی اور حجر اسود فرمایا یہ جنت کے 2 دروازے ہیں اور دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ وہاں پہ جو ہے وہ اب بھی دراڑیں ہیں، وہاں پہ اب بھی وہ نشانات موجود ہیں۔ تو یہ حجر اسود، اور پھر خانہ کعبہ آپ سارے جانتے ہیں کہ وہاں 365 بت تھے خانہ کعبہ میں، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کہا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا۔ کہ یہ کیسی حقیقت ہے کہ گھر اللہ کا ہے لیکن اس کے اندر 365 بت رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی بار بتایا کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا 2 ہجری میں۔ کتنی ہجری میں؟ جب رسول اللہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، 2 ہجری میں نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا آپ نے شروع کر دی۔ 2 ہجری کے بعد 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا ہے۔ کتنے سال بعد؟ 6 سال۔ اور جب مکہ فتح ہوا ہے تو مکہ خانہ کعبہ سے بت اس وقت توڑے گئے ہیں۔ 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی، کس حالت میں کہ خانہ کعبہ کے اندر بت موجود تھے۔ 6 سال خانہ کعبہ کے اندر، اس کمرے کے اندر بت موجود تھے۔ 2 ہجری سے 6 ہجری تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کمرے کی طرف جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے آپ نماز ادا کرتے رہے۔ اس سے ایک بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کی نگاہوں کا کمال یہ ہے کہ چاہے وہاں بت موجود تھے
لیکن جب رسول اللہ نے چہرہ ادھر کر لیا، رب نے فرمایا محبوب اب ہم نے یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کمرے کے اندر ہے کیا، اب ہم نے آپ کی مرضی دیکھنی ہے، بس آپ نے اس کو قبلہ بنا لیا، ہم نے اس کو قبلہ بنا دیا، آپ نے اس کو منتخب کیا ہے نا، بس جو چیز محبوب کو اچھی لگ گئی وہ اللہ کو بھی اچھی لگی۔ فرمایا حبیب اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں مشرکوں نے میرے مقابلے میں بت بنا کے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، حبیب اب وہ کمرہ تجھے پسند آ گیا ہے، خانہ کعبہ تجھے پسند آ گیا ہے، اب یہاں پسند محبوب کی چلے گی، آپ کو پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہے۔ تو اس پہ ذرا کبھی آپ اکیلے بیٹھ کے توجہ کیجئے گا کہ بت بنانا کتنا بڑا جرم ہے، اور بت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ، آج ہم پڑھیں بت کی طرف منہ کر کے نماز، نہیں نماز ہوگی بلکہ ہم کافر ہو جائیں گے۔ بلکہ فقہاء نے تو منع فرمایا اگر کوئی بندہ نماز پڑھے اس کے سامنے ایسے سیدھا بیٹھنا نہیں چاہیے، اپنا رخ پھیر لینا چاہیے۔ اس کے اندر بھی ایک شبہ ہے کہ شاید یہ بندے کے سامنے کھڑا بندے کو رکوع کرے گا، بندے کو سجدہ کرے گا، اور اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب قبروں پہ جاؤ تو ہاتھ یوں باندھ کے وہاں کھڑے نہیں ہونا قیام کی حالت میں، شبہ ہے، وہاں پہ دعا مانگو، سیدھے ہاتھ دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دو، صاحب مزار کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرو اور اپنے لیے بھی ان کے توسل و تصدق سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو حجر اسود خانہ کعبہ کے اندر یہ نشانی ہے۔ دوسری نشانی وہاں پہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان لگے۔ اس کے اندر بھی تو کوئی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکمت رکھی ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا اسی پتھر پہ قدم رکھے تھے؟ اس کے علاوہ آپ نے کسی اور پتھر پہ قدم نہیں رکھے؟ سوچا کریں نا یہ باتیں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا اسی پتھر پہ قدم رکھے تھے؟ کسی اور پتھر پہ قدم نہیں رکھے تھے؟ یقیناً انہوں نے بڑے پتھروں پہ قدم رکھے تھے، لیکن ایک پتھر کو اللہ کریم نے حضور کی امت کے لیے اور تمام عالمین کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح نشانی بنانا تھا، اس لیے رب قدوس نے وہاں یہ ان کا معجزہ دکھا دیا۔ فرمایا میں اللہ وہ ہوں جو نبیوں میں ایسی طاقتیں عطا کر دیتا ہوں اور نبیوں کو ایسی عظمتیں عطا کر دیتا ہوں کہ نبی کے جسم سے برکتیں لینے کے لیے جب پتھر مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں پتھر کو پھر یوں نوازتا ہوں کہ پتھر کے سینے پہ نبی کے قدموں کے نشان بنا دیتا ہوں۔ پتھر اور بھی بڑے ہیں جن پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگے، جناب آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی گزر گئے سب کے قدم لگے، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدمین شریفین لگے، لیکن جس پتھر کو رسول اللہ کے لب لگے وہ پتھر بے مثال ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم کچھ نشانیاں اس لیے واضح طور پر رکھتا ہے تاکہ لوگوں کو حکمت اور دانائی کے پھول مل سکے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ خلوص اتنا تھا، وہ اتنے خلوص کی تعمیر خانہ کعبہ کی آپ نے کی کہ اللہ کریم نے پوچھا ہے کہ بتاؤ اب اس تعمیر کے بعد تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے، مزدوری میں کیا لینا چاہتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ تعمیر کر دیا۔ اب وہ پتھر تو موجود تھا لیکن اس پتھر کے قریب نماز کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ اب رسول اللہ علیہ السلام کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ پتھر بڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر میں یہ پتھر استعمال ہوا ہے، تو یا رسول اللہ کیوں نہ اس کو مصلی بنایا جائے، اس پتھر پر نماز پڑھی جائے۔ حضرت عمر فاروق اپنی خواہش کا اظہار رسول اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، رب ذوالجلال کو ان کی یہ خواہش اتنی پسند آئی، فرمایا محبوب کے محبوبوں کی خواہشات بھی میں پوری کرتا ہوں۔ فرمایا جبریل قرآن پاک کی آیت لے جاؤ واتخذ اللہ من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا اللہ نے مقام ابراہیم کو آج کے بعد لوگوں کے لیے مصلی بنا دیا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اب ذرا سوچئے، میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، رسول اللہ نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ یا اللہ یہودی تانا دیتے ہیں، یہودی کہتے ہیں نبی نیا، دین نیا، کتاب نئی، احکامات سارے نئے، لیکن قبلہ وہی یہودیوں والا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نماز ادا بھی کر رہے ہیں اور دل کے اندر یہ خیال بھی کر رہے ہیں کہ مولا
کیا ہی بہتر ہو جو یہودیوں کی ان باتوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، ہمارا قبلہ تبدیل ہی کر دے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نماز پڑھتے پڑھتے آپ سوچ رہے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کی اس خواہش کو اللہ کریم نے پورا کیوں فرمایا؟ نماز کے اندر ہی قرآن پاک کی آیتیں دے کر جبریل کو بھیج دیا کہ محبوب آپ جس طرف اپنا منہ پھیریں گے نا ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس جدھر آپ نے اپنا چہرہ پھیر دیا ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ حبیب آپ سوچ کیوں رہے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب رسول اللہ کے دل کے اندر کیا تھا کہ یا اللہ میری ولادت گاہ مکہ مکرمہ ہے، یا اللہ مجھے خانہ کعبہ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حبیب اگر تجھے مسجد حرام پسند ہے، اگر تجھے خانہ کعبہ پسند ہے، فَوَلِّ، بس ابھی اپنا چہرہ انور جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر دے، آج کے بعد ہم نے اسی نماز میں مسلمانوں کے لیے قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا۔ ایک رسول اللہ کی یہ خواہش تھی جس پہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، اب رسول اللہ کے غلام کی یہ خواہش ہے کہ وہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہیں اس کو لوگوں کے لیے مصلی بنا دیا جائے، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا محبوب چونکہ عمر تیرا محبوب ہے تو محبوب کے محبوب بھی محبوب ہی ہوتے ہیں، اب اس نے ایک آرزو کی ہے تو ہم اس کی آرزو کو بھی یوں پورا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حبیب آج ہم نے عمر کی خواہش کو بھی پورا کر دیا اور مقام ابراہیم کو لوگوں کے لیے مصلی بنا دیا ہے۔ تو یہ ساری مرضی رسول اللہ کی چل رہی ہے۔ کیوں؟ امام احمد رضا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت ہمارے عشق رسول کے امام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ یا رسول اللہ میں آپ کو مالک ہی کہوں گا کہ آپ ہیں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ محبوب اور محب میں میرے تیرے والی تو بات ہی نہیں نہ ہوتی، جو محبوب کا ہوتا ہے وہ محب کا ہوتا ہے، اور جو محب کا ہوتا ہے وہی محبوب کا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب جو آپ چاہیں گے وہی ہوتا چلا جائے گا۔ اب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ مکہ مکرمہ آپ کی ولادت گاہ بھی ہے، حجر اسود کی بات میں نے آپ کو بتا دی، رکن یمانی کی بات بھی میں نے آپ کو بتا دی، مقام ابراہیم کی بات بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آئیے صفا اور مروہ کی طرف چلتے ہیں۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں اور آپ سب کو اس کی تاریخ کا بخوبی علم ہے کہ صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ جناب سیدہ ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے وہاں پہ بھاگی ہیں۔ ہم کس لیے وہاں پہ بھاگتے ہیں؟ وہ قیامت تک کے لیے بھاگ رہے ہیں، بھاگتے رہیں گے۔ کیوں؟ وہ تو پانی کی تلاش میں بھاگی، اسماعیل علیہ السلام کو پانی چاہیے تھا نا، وہ پانی کی پیاس میں شدت پیاس میں وہ بلک رہے تھے، تو حضرت ہاجرہ وہاں ان کا پانی تلاش کرنے کے لیے آپ بھاگ رہی تھی کہ اونچی پہاڑیاں تھیں، کبھی ادھر اس پہاڑی کے اوپر جا رہی اس کونے پہ، کبھی اس کونے پہ، وہ تو پانی کی تلاش کے لیے بھاگ رہی تھی۔ ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ اللہ کی نشانی وہاں پہ کیا ہے کہ جس جگہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آپ کے مبارک قدم کی ایڑی لگی، وہاں سے اللہ کریم نے وہ پانی کا چشمہ جاری کیا ہے جو قیامت تک جاری بھی رہے گا اور قیامت تک لوگوں کو شفا بھی دیتا رہے گا، جس کا ذائقہ ختم نہیں ہوتا، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی جراثیم شامل نہیں ہوتا، جو 4 سال بھی گھر میں رکھے تو خراب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آج اللہ کریم نے حضور کی امت پر یہ حج کا رکن ہے، یہ بھی عمرے کا بھی رکن ہے کہ صفا مروہ کی سعی آپ نے لازمی کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے تو نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا، یا اگر نہیں چھوڑا اس کو تو پھر اس پہ دم ہوگا، لازمی کرنا ہے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بندی، اللہ کے نبی کی ماں اور اللہ کے نبی کی زوجہ، ابراہیم علیہ السلام کی وہ زوجہ ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی وہ والدہ ماجدہ ہیں، وہ وہاں پہ دوڑی ہیں، اور اللہ کریم کو صفا اور مروہ سے ہو گئی محبت۔
پتھر ہے نا دونوں پہاڑ ہیں وہ. اب یہاں بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. جن پتھروں پہ جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چلی ہیں باغی ہیں, اللہ کو ان پتھروں سے ہو گئی محبت. اللہ کو وہ پتھر اتنے پسند آئے کہ میری بندی کے یہاں پہ قدم لگے ہیں. حالانکہ آپ سوچئے اس کو, اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ وہ اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے وہاں آئی تھی. ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ گئے تھے نا وہاں پہ بے سر و سامانی کے عالم میں, اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے صرف یہ پوچھا تھا, فرمایا اشارے سے بتا دیں اللہ کا حکم ہے جو ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے نہیں کہا تھا, بس سر ہلا کے کہا تھا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. تو جناب ہاجرہ نے کہا تھا اگر اللہ کا حکم ہے نا پھر آپ جائیے, پھر آپ جائیے, اگر اللہ کا حکم پھر اللہ جانے اور ہم جانے. اس کے پیچھے سارے واقعے کے پیچھے حکمت یہ کار فرماتی. لیکن آپ دیکھیے وہاں وہ دوڑ رہی ہیں اپنے بیٹے کے لیے, اپنے فرزند کے پانی کی تلاش میں وہ بھاگ رہی ہیں. لیکن اللہ کریم کو ان کے قدموں سے اب اتنی محبت ہے, چونکہ وہ اللہ کے لیے انہوں نے وہ ہجرت والا راستہ اپنایا, اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا. اب اللہ کو محبت کتنی ہو گئی اس پہاڑ سے, رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. یار جس پہاڑ پر جناب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چلیں, قدم رنجہ فرمائیں, اللہ کو وہ پہاڑ اتنے پسند آ جائے کہ اللہ انہیں اپنی نشانیاں قرار دیں. آپ ذرا سوچ لیجئے, سمجھ لیجئے, اپنے دل سے فتویٰ لیجئے کہ جس مٹی پر مدینہ منورہ میں رسول اللہ تشریف فرما ہے اس مٹی کی عظمت کیا ہوگی. یہ تو ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگی ہیں, اللہ کو یہ پتھر پسند آ گئے. رب نے فرمایا میری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کا جو رتبہ ہے وہ تو اللہ نے کسی نبی کو دیا ہی نہیں ہے, اور رسول اللہ کا تو رتبہ سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. یہ رسول اللہ کا مقام ہے کہ اللہ ہی بس ان سے بڑا ہے. اللہ کے بعد رسول اللہ بڑے ہیں, پھر رسول اللہ سے بڑا مخلوقات میں کوئی نہیں. جب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی ہی عظمت ہے, ان کے قدم لگے تو پتھر رب کو پسند آ جائیں, تو جس جگہ پہ رسول اللہ لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں وہ مٹی اللہ کو کتنی پسندیدہ ہوگی.